کرتے ہیں، بس ایک بات پوچھتے ہیں، جاب ہے، کمپنی ہے، مکان ہے، کوئی بھول کر بھی نہیں پوچھتا قرآن بھی ہے، پردہ بھی ہے، حیا بھی ہے، دینداری بھی ہے، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بچائے، اس رخ پر چل رہے ہیں۔ جب قوم اس سوچ پر زندگی گزارے گی، کوئی نصرت کا وعدہ نہیں ہے، کوئی نصرت کا وعدہ نہیں ہے۔ نصرت کا وعدہ صرف ایمانداروں سے، ایمان والوں سے ہے۔ اس کو اپنائیے، پھر اس آواز کو لگائیے، پھر مکاتب کے نظام کو مضبوط بنائیے، اور ہر گھر کا فرد سب سے پہلے خود سوچے میرا گھر مسلم ہے، یہ مسلم رہنا چاہیے۔ اگر کسی گھر کے آدمی کو اندازہ لگتا ہے اب میرا گھر مسلم نہیں رہا، خدا کی قسم میں یہ تو نہیں کہوں گا خودکشی تو حرام ہے، خودکشی تو حرام ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا وہ خودکشی کرے، میں یہ ظلم اور یہ پاپ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا وہ باپ بے چین ہو جانا چاہیے کہ میرا چھٹکارا کیسے ہوگا، میرا چھٹکارا کیسے ہوگا۔ 1.5 سال پہلے سری نگر سے مغرب کے وقت ایک بزرگ اور ایک معمر خاتون آ گئی، اسی کمرے میں ایک جو صاحب لائے ممکن ہے وہ یہاں مجلس میں موجود ہوں۔ اس بزرگ نے بات کی، میرا لڑکا امریکہ میں ہے، میرا لڑکا امریکہ میں ہے، شادی کر لی ہے۔ میں نے اس سے کہا اسلام اجازت نہیں دیتا، تم اسلام کیا چھو؟ میں نے کہا قرآن اجازت نہیں دیتا، تم قرآن کیا چھو؟ وہ باپ یہ کہہ رہا تھا یہ واپس آنا چاہیے، یہ واپس آنا چاہیے۔ اس خاتون نے بڑی عجیب بات کہی، اس خاتون نے بڑی عجیب بات کہی۔ میں نے مبارک دی اس خاتون کو۔ اس نے کہا مولوی صاحب اس کے آنے اور نہ آنے کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کل جب میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی اللہ مجھے کہے گا میں نے تمہیں اولاد دی، مسلمان اولاد دی، اور تم نے اس کو بے کلمہ بنا دیا، یہ کر کے آئی ہو۔ اس نے کہا مولوی صاحب میری فکر یہ ہے، میری فکر اس کی کرنسی نہیں ہے، میری فکر اس کی واپسی بھی نہیں ہے، اب میری فکر تو یہ ہے کہ میں مر جاؤں گی، اللہ کے سامنے میری حاضری ہوگی، اللہ مجھے کہیں گے کہ میری بندی ہم نے بے شمار بندیوں کو اولاد نہیں دی، تمہیں تو ہم نے اولاد دی تھی، تم نے اپنی اولاد کو اسلام سے دھو دیا، بالکل خالی کر دیا۔ مولوی صاحب میری فکر یہ ہے، بس آپ دعا کی، میری فکر یہ ہے بس وہ میری اولاد صرف مسلمان رہے، صرف مسلمان رہے، وہ ایک پیسہ نہ دے، میں زیور بیچ کر اس کو کھلا دوں گی، لیکن صرف مسلمان رہے۔ ایک فکر یہ بھی ہے، ہم نے کبھی سوچا ہمارا بچہ نرسری سے لے کر میٹرک تک چلا گیا، پوچھو، میں جاتا رہتا ہوں، پوچھتا رہتا ہوں بچوں سے بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ 8ویں میں ہوں، قرآن کتاب پڑھا ہے؟ بس بالناس۔ عجیب بات ہے، باپ لاکھوں روپے ٹیوشن دے رہا ہے، میتھ کے لیے دے رہا ہے، دینا چاہیے، لاکھوں روپے سائنس کے لیے دے رہا ہے، لاکھوں روپے انگلش کے لیے دے رہا ہے، قرآن کے لیے کوئی پیسہ نہیں۔ حمام کے فنڈ پر جھگڑا ہے، ٹیوشن کے فنڈ پر کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ٹیوشن پڑھاتے ہیں، ایڈوانس مانگتے ہیں، لوگ دیتے ہیں، جھگڑا کہاں ہے؟ امام فنڈ پر جھگڑا ہے، حمام فنڈ پر جھگڑا ہے، مکتب فنڈ پر تو جھگڑوں کی بھرمار ہے۔ کیوں لیتا ہے مولوی صاحب اتنا؟ کیوں لیتا ہے مولوی صاحب؟ اور اسی کا نتیجہ ہے یہ، انہوں نے بھی پڑھانا چھوڑ دیا ہے۔ چلو چلتے رہو۔